اور مولوی صاحب نے حیرانی سے کہا، ایسا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا ہے اور زرین کسی اندیکھی مخلوق کے نکاح میں آ چکی ہے۔ سرمد آغا یہ خبر سن کر غش کھا کر گر گئے۔ سمد و سلمان آغا نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور تقریب میں موجود سب لوگوں کو فارم ہاؤس میں ہونے والی تمام باتیں شروع سے آخر تک بتا دی کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پرانے اور قدیم فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا پایا۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بار بار ان کے سامنے آتی رہی اور اس کا کہنا یہی تھا کہ شادی تو یہی ہوگی۔ پھر فارم ہاؤس میں ایک کمرے میں زرین کے بچپن سے اب تک کی تمام یادداشتیں بما تصویروں کے دیوار پر چسپاں تھیں۔ زرین کے اپٹن کی رسم میں اس عورت کا زرین اور نامعلوم دلہے کو سمی کے خون سے اپٹن لگانا، یہ سب واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا سب کے لیے ناممکن ہے، پر ایسا ہوا ہے۔ سرمد آغا نے سب سے التجا کی کہ ابھی اسی وقت ہم سب کو فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہیے اور ہم شہر جا کر زرین کا نکاح دوبارہ کروائیں گے۔ سب نے سرمد آغا کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 1 ہی گھنٹے میں جانے کی تیاری مکمل ہو گئی اور سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سرمد آغا نے زرین کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ہی بٹھانا چاہا تو وہ اسے لینے جب اس کے کمرے میں پہنچے تو زرین غائب تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں زرین کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرین کی گمشدگی کی اطلاع سب کو معلوم ہونے لگی۔ ہینا بیگم، سرمد آغا دکھ اور غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود زرین کا پتہ نہیں چل سکا۔ دلہا سمی اور باراتیوں نے بھی ہر جگہ ڈھونڈنے میں مدد کی۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا کر لے گیا ہو، لہٰذا ارد گرد کے تمام علاقے کو دیکھا گیا۔ سب طرف سے مایوسی ہوئی۔ رات گئے، سب تھک ہار کر فارم ہاؤس واپس آ گئے۔ پریشانی اور دکھ سے سرمد آغا کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سعد اور رضی نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ملازموں کے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں انسانی ہڈیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہیں انہوں نے ملازمہ کے پھٹے کپڑے دیکھے اور یقین کر لیا کہ اس کی ہڈیاں بھی یہی ہیں۔ رضی کو شک تھا کہ کہیں زرین کے ساتھ بھی ایسا حادثہ نہ ہوا ہو۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ساری رات کے گزر جانے کا کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ صبح کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سے سب زرین کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ واپسی پر سب نے دیکھا فارم ہاؤس کی روشنیاں، کمکمے، وہ رونق، وہ قیمتی سامان سب ختم ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس اپنی اسی پرانی اور بوسیدہ حالت میں آ چکا تھا۔ ارد گرد کچھ گھر بھی دکھائی دیے۔ فارم ہاؤس میں ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط دکھائی دینے لگا۔ سمی کے دل میں کچھ شک سا آنے لگا۔ وہ اکیلے ارد گرد کے علاقے دیکھنے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جنگل کے بیچ جا کر اسے گھنگرو کی آواز آنے لگی۔ سمی آواز کو سن کر اس سمت چلنے لگا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد وہ آواز کے قریب پہنچا تو دیکھا زرین عروسی لباس میں ملبوس خرامہ خرامہ چلتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمی اسے آواز دیتا، ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ مولوی صاحب نے اذان دی اور سب کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ تمام لوگوں نے صفیں باندھ لی۔ مردوں کی صفوں سے پیچھے خواتین نے بھی باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے سرمد آغا سے کہا، آپ لوگوں کی باتوں سے اور زرین بیٹی کے اس طرح غائب ہو جانے سے صاف ظاہر ہے کہ اس فارم ہاؤس میں جنات موجود ہیں، اور اب اس فارم ہاؤس کی حالت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں ایسی کوئی مخلوق آباد ہے۔ کل فارم ہاؤس اتنا خوبصورت محل دکھائی دے رہا تھا اور آج اس کی خستہ حالی یہ بتا رہی ہے جیسے اب وہ مخلوق یہاں سے جا چکی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ زرین بیٹی کا نکاح کسی جن ذات سے ہوا اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ نکاح نامے پر اسی کے دستخط نمودار ہوتے ہوں گے۔
मौलवी साहब अभी इन बातों का जिक्र कर ही रहे थे कि इन्हें दूर से कोई साइकिल सवार फार्म हाउस आता दिखाई दिया। करीब आने पर उसने सबको देखा और अदब से सलाम पेश किया। सरमद आगा ने पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाई। इससे पहले कि सरमद आगा कुछ कहते, उसने कहा, सलाम साहब, आप सब किस वक्त तशरीफ लाए? मुझे बताते, मैं थोड़ी बहुत सफाई करवा देता। बस 10 मिनट के लिए बाजार से सौदा लेने गया था। रजी इसकी बात का मतलब समझकर बोला, तो 10 मिनट यहाँ पहले रजी इसकी बात का मतलब समझकर बोला, तो 10 मिनट पहले कहाँ थे आप? मुझे कहाँ जाना है बेटा? जब से सरमद और सलमान साहब यहाँ से छोड़कर गए हैं, तब से अब तक चौकीदारी करता हूँ। आप लोग भी आज बरसों बाद लौटे हैं। रजी ने हैरत से पूछा, और बाकी के मुलाजिम साबिर, शौकत और उनके साथी वगैरह कहाँ हैं? इनको दुनिया से गए हुए जमाना बीत गया। आपने तो बरसों यहाँ का रुख नहीं किया। मैं सब बताता हूँ, आप आराम कर लें। अभी अभी थके हारे तो पहुँचे हैं। लेकिन बाबा, हमको आए आज चौथा दिन है, रजी ने जानबूझकर कहा। चौकीदार ने हंसकर कहा, मैंने बरसों नमक खाया है आपका। मैं नमक हरामी नहीं दिखाऊंगा साहब। मैं अभी 10 मिनट पहले ही तो गया था और आप लोग मेरे बाद ही आ गए। फिर उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई, जुलेखा इधर आओ, देखो कौन आया है। जुलेखा को देखकर रजी, सास, सरमद आगा और समद आगा की चीखें निकलते निकलते रह गईं। जुलेखा वही औरत थी जो इनको रास्ते में बार बार मिलती रही। उसने आते ही सबको सलाम किया और खुश दिली से सबको बारी बारी खुश आमदीद कहने लगी और भाग भाग कर बैठने के लिए कुर्सी मोड़े पेश करने लगी, जैसे ये अभी फार्म हाउस पहुंचे हों। यही थी वो जो हमें रास्ते में मिली, जिन्होंने कहा था कि शादी तो यहीं होगी। साद ने शोर मचा दिया। हिना बेगम ने जुलेखा को पानी के बहाने यहाँ से भेज दिया तो रजी ने कहा, इस औरत को जाने मत दें, यही हमें बताएगी असल बात। सरमद आगा ने उसको बताया कि हम पिछले 4 दिन से यहाँ हैं और हमारी बेटी जरीन यहाँ खो चुकी है। मुलाजिम रमजान ने बताया कि साहब जी, आपने तो बहुत ज्यादा देर कर दी। जरीन को दफनाए एक जमाना बीत गया। जरीन की पैदाइश के बाद आप लोग यहाँ से चले गए थे। इतने बरस तक कोई यहाँ आया ही नहीं। अब रमजान की बातें सबको चकरा देने के लिए काफी थी। हिना बेगम की हालत भी खासी खराब होने लगी। उन्होंने रमजान को इशारे से चुप रहने को कहा। फार्म हाउस से जरीन के बगैर मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा, सरमद आगा ने रोते हुए कहा और उन्होंने रमजान को मुख्तसरन सारी बात बता दी। बात सुनते ही जुलेखा और हिना बेगम की नजरें आपस में मिली और दोनों खिसियानी सी नजर आने लगी, जैसे कोई तो बात है इन दोनों में। मौलवी साहब जो दूर बैठे तमाम माजरा देख रहे थे, काफी देर सोचते रहे और बोले, सरमद साहब, मैं आपकी बेगम से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हिना बेगम ने सरमद आगा के कहने से पहले ही बताना शुरू कर दिया। आज से 20 बरस पहले की बात है। मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे और मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। सरमद आगा भी काफी परेशान रहने लगे थे। फिर अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की और जरीन की आमद की खुशखबरी दी। उस वक्त में जो खाना बनाती गायब हो जाता। मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कोई और मखलूक भी आबाद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा और वो मुझे नजर आने लगी। पहले पहल मैं उसे जुलेखा समझती थी। बाद में उसने बताया कि वो जुलेखा नहीं। मुझे एतमाद में लेकर बताया कि वो जुलेखा की शक्ल में एक जिन्नजाद है और वो पिछले 150 साल से इसी जगह रह रही है। जुलेखा और मैंने इसका बहुत ख्याल रखा और वो हमसे काफी खुश थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक मुर्दा बेटी दी। मैं दुख से नढाल थी। मुझे खुद से ज्यादा सरमद आगा की फिक्र थी। मैं इन्हें दुख नहीं दे सकती थी। फिर उस जिन्नजाद के यहाँ भी एक जिन्नजादी पैदा हुई। उसने मेरे एहसान का बदला अपनी जिन्नजादी मेरी गोद में डालकर उतार दिया और सख्ती से मना किया कि इस बात की खबर जुलेखा और मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम होनी चाहिए, वरना मैं उसकी जान ले लूंगी और जरीन को ले जाऊंगी।
میں نے ڈر کر سرمد آغا کو بھی نہیں بتایا، مجھے ان کی جان کی فکر تھی۔ رمضان اور زلیخا نے اسی کمرے کے ایک کونے میں ایک قبر کھودی اور ہماری بچی کو دفنا دیا۔ ہم زرین کو لے کر خوشی خوشی شہر آ گئے۔ زرین یہ بات جان چکی تھی، وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرمد آغا پر زرین کے جن باپ نے حملہ کر دیا۔ زرین نے اس سے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں وہ بے حد زخمی بھی ہوئی اور اپنے باپ کو وہاں سے بھگا دیا۔ فارم ہاؤس میں اس نے ہم سب کی بہت رکھوالی کی، یہاں تک کہ ان کی کھودی ہوئی قبروں میں انہی جنوں کو دفن کر دیا۔ زرین ایک بہت طاقتور جن زاد ہے۔ زرین ایک بہت طاقتور جن زادی ہے۔ اس نے ہم سب سے حقیقی رشتہ نبھایا اور فارم ہاؤس میں آنے والے سب لوگوں کی حفاظت خود کرتی رہی، سوائے اس ملازمہ کے، کیونکہ اس وقت زرین اپنے باپ کے ساتھ انہیں تسلی دینے میں مصروف تھی۔ زرین کے لیے سرمد آغا بہت اہم تھے۔ یہ سب بتا کر ہینا بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، میں اب بھی یہی کہوں گا، میں زرین کو یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سمی ہاپتا کاپتا آیا اور کہا کہ اس نے زرین کو بہت عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ وہ چل رہی تھی لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ واپس چلے جاؤ اور واپس میرے پیچھے مت آنا، بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمد آغا نے سمی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری زرین کو دیکھا۔ میں جل کر بھسم ہو جانا چاہتا ہوں، پر یہاں سے زرین کے بغیر نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمد آغا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا اٹھ کر زرین کے کمرے میں آئے تو زرین نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولا، بابا جان میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمد آغا نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ زرین نے کہا کہ آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی ہے، کیا مجھے رخصت نہیں کرنا ہے آپ نے؟ پھر اس نے ایک جن ذات سے ملوایا اور کہا، اگر آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور رہوں گی، اور ہر بیٹی کی طرح میں بھی آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ سرمد آغا زرین کی بات سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جن ذات کے ہاتھ میں دے دیا اور سب کو لے کر خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلے آئے۔